بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود شریف کی ایک میریکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے ایک چیز آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت اور محبت اور توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، درود پاک نا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ اسے پڑھنا شروع کر دینا تو آپ اسے محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو نمازوں کی پابندی ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں اچھائیاں پیدا ہوں گی، برائیاں خود بخود دور ہوتی جائیں گی، برے لوگوں سے، برے ماحول سے آپ کا تعلق ختم ہونے لگے گا اور آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم دن بھر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کے ساتھ، معاملاتی زندگی کے ساتھ، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے درود پاک کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اور میں آپ سے کہوں گی کہ ایک ایسا وقت ضرور نکالیں جس میں آپ صرف اور صرف محبت اور توجہ اور ادب کے ساتھ باوضو ہو کر درود شریف پڑھیں، چاہے وہ آپ ایک تسبیح پڑھیں یا 1000 مرتبہ، یا آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ اس طرح سے پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کی زندگی میں نور آئے گا، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فیض آئے گا، کیونکہ درود شریف میں بہت ساری رحمتیں، برکتیں، فضائلیں، نور پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور باقی کی ساری چیزیں اس میں پڑھنے والوں کے اوپر ہیں کہ وہ کتنا ایفرٹس، محبت اور توجہ سے اس میں حصہ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہماری تو کیفیت ہی نہیں بنتی، ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، ہمارے تو کام ہی نہیں بن رہے۔ تو میں آپ سے ایک چیز بس کہنا چاہوں گی کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تنہائیوں میں خاموشی کے ساتھ، جس وقت آپ کے آس پاس کوئی نہ ہوتا ہو، کوئی شور نہ ہو، تب توجہ دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اس کا فیض ملتا ہے۔ کیفیت بھی بنتی ہے، فیض بھی ملتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، روحانیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملتا ہے، زیارت بھی ہوتی ہے، دنیا کے سارے کام سنورتے ہیں، سارے کام، چاہے وہ کوئی سا بھی ہو۔ تو میں بس یہی سجیسٹ کروں گی کہ اپنی زندگی میں درود شریف کو ضرور شامل کریں۔ اب سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ ایک سسٹر ہیں جو کہتی ہیں، جو اپنی سٹوری بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بہت عرصے سے بہت پریشان تھی۔ فیملی کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی نا، وہ بہت زیادہ ہی خراب تھی، گھر میں پریشانیاں تھیں، شوہر کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ جب فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں تھے تو گھر میں لڑائیاں اکثر رہتی تھیں، زندگی کی ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھیں، قرضے الگ سے لینا پڑ رہے تھے، اور لوگوں میں ہماری عزت بھی نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ لوگ ہمیں پسند ہی نہیں کرتے تھے، نہ ہم سے بات کرنا پسند کرتے تھے، نہ ہمارے گھر آنا پسند کرتے تھے، اس لیے کہ ہم غریب تھے، اور پھر ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا، ہر وقت کے جھگڑے پریشانیاں چلتی رہتی تھی۔ کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ہم کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ ہم ذکر اذکار جو ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے، نماز روزے کے پابند بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر بھی اتنے نہیں ہیں، تو ہمیں کیا عزت ملے گی؟ عزت تو اس شخص کی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے پر ہو۔ کہتی ہے مجھے کسی نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، صلی اللہ علی محمد، کہ اس درود شریف کو پڑھو، ایک بار پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ تو جب تم اس سے پڑھتی رہو گی تو رحمت کے مسلسل دروازے کھلیں گے، تمہارے کام بنیں گے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ درود شریف سنا، صلی اللہ علیہ محمد، تو چھوٹا بھی تھا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، گھر کے کام کاج ہیں، بچے ہیں، اس لیے چھوٹا درود شریف پڑھنا میرے لیے آسان تھا۔ کہتی ہیں میں نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے توجہ دھیان نہیں ہوتا، لیکن میں اسے پڑھتی رہتی، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ کہتی ہیں شروع میں تو مجھے کوئی بھی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، شاید میرے پڑھنے میں کمی تھی، نہ ہی مجھے کوئی محبت محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی میرا کوئی کام بن رہا تھا، نہ ہی مجھے سکون مل رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ کر کے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں درود پاک بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے پڑھوں۔ کہتی ہے میں اپنے کام کاج کے ساتھ تو روٹین سے پڑھ رہی تھی، لیکن جس وقت میرے بچے اسکول گئے ہوتے یا گھر میں مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، تب میں اپنی تسبیح لیتی، وضو کرتی، اور ایک جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتی، صلی اللہ علیہ محمد، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھتی،
تصور کچھ نہیں بنتا، لیکن میں درود پاک کے لفظوں پر غور کرتی اور تصور میں درود پاک کے لفظ کو لکھتے ہوئے دیکھتی، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ کہتی ہیں پہلے ہی دن جب میں نے اس طریقے سے درود شریف پڑھا تو مجھے بہت ذہنی سکون ملا۔ دل میں ایسی امیدیں پیدا ہوئیں جیسے کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں اور اللہ کی میں ایسی بندی ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بہت خوشحال ہوں۔ کہتی ہیں کہ میری ایسی کیفیت تھی، بہرحال مجھے مزہ آیا اور میں اگلے دن جب مجھے فرصت ملی میں نے اسی طرح درود پاک پڑھا۔ کہتی ہیں جب میں نے اس طرح سے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک طرف بیٹھ کر باوجود توجہ دھیان سے چند ہی دنوں میں میری پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ میرے شوہر کو پہلے سے اچھے کام ملنے لگے، مالی پریشانیاں حل ہونے لگیں۔ جب میرے شوہر کو اچھے کام ملنے لگے تو مالی پریشانیاں تنگیاں ختم ہونے لگی، قرضہ ادا ہونے لگے، ان کا رویہ اچھا ہونے لگا، وہ مجھ سے اور بچوں سے اچھے سے پیش آنے لگے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے درود پاک دھیان اور توجہ سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے نمازوں کا ربط ملنے لگا۔ میں درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی ٹائم پر پڑھنا شروع کرنے لگی۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے توفیق دی مختلف تسبیحات اور ذکر اذکار بھی پڑھنے کی، میں وہ بھی پڑھنے لگی۔ اب میری زبان پہ ہر وقت یہی درود شریف رہتی ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ سوتے وقت بھی یہی پڑھتی ہوں، لیکن روٹین میری یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ درود شریف کرتی ہوں۔ لیکن دن میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں آنکھیں بند کر کے بہت توجہ دھیان محبت سے پڑھتی ہوں اور اس کی یہ برکات ملنے لگی ہے کہ جو دعا مانگتی ہوں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ جس جگہ جاتی ہوں لوگ عزت سے ملتے ہیں، ورنہ مجھ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بچوں سے جو بات کہتی ہوں میری بات مان لیتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ گھر میں میرے خوشحالی ہے، ذہنی سکون ہے، بیماریاں جو پہلے تھیں ان میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ میں اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتی ہوں۔ میرے گھر کے کاموں میں بڑی برکت ہو گئی ہے، کم وقت میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں اور ذکر اذکار کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اس درود پاک کی میں نے کم وقت میں بے پناہ برکت دیکھی ہے۔ برکات دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ درود شریف کو توجہ دھیان محبت سے پڑھنا شروع کیا، کہ اس سے پہلے بھی میں پڑھ رہی تھی لیکن کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے ایک طرف بیٹھ کر آنکھیں بند کر درود پاک کے لفظوں پر غور کر کے پڑھنا شروع کیا تو پہلے ہی دن سے تبدیلی محسوس کی۔ تو درود شریف پڑھیے، محبت اور توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیے، لازمی پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ بھی پڑھیے، لیکن کسی ایک وقت میں ایسا وقت نکالیے اپنی زندگی میں کہ جب آپ درود شریف کو پڑھیں تو صرف اور صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہوں، کوئی ذہن میں خیال، کوئی سوچ، کوئی دنیاوی کام نہ ہو۔ پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے اور درود پاک کا فیض اور رنگ کیسا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین درود پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر فار شیئرنگ دس بیوٹیفل اسٹوری۔ میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ چاہے زندگی میں جو مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، کوئی چیز اپنی زندگی میں ایک تھام لے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، درود شریف ہو، استغفار ہو، پہلا کلمہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، کوئی نہ کوئی چیز اپنی زندگی میں تھام لے اور اس چیز کو اللہ اور اپنے تعلق کے لیے ذریعہ بنا لیں۔ پھر بس اللہ سے توجہ و دھیان کے ساتھ بہت دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دروازے آپ کے لیے بھی کھولے گا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے لیے میریکل کب ہوگا، ان لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اس اسٹوری کو اپنے لیے انسپریشن لیں اور ایک دھیان و توجہ کے ساتھ اپنا ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی مشکلوں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کھولیں گے۔ اور کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔